اللہ اللہ لا الہ الا ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن مجید میں سورہ زمر میں 18ویں آیت میں کہ میرے بندوں کو بشارت دے دو، خوشخبری سنا دو۔ الذین یستمعون القول، وہ میرے بندے کے جو مختلف عنوان کی گفتگو سنتے ہیں، مختلف باتیں سنتے ہیں، مختلف کلام سنتے ہیں، مختلف سماعت کرتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور ان مختلف عناوین میں سے، ان مختلف باتوں میں سے جو سب سے اچھی ہوتی ہے اس کو وہ انتخاب کرتے ہیں۔ جو نامناسب ہوتی ہیں، جو ان کی عقل اور ان کی خرد کے مطابق نہیں ان کو پسند ہوتی، اس کو وہ ترک کر دیتے ہیں، اور جو عقل کے معیار کے مطابق ہوتی ہیں اس کو وہ قبول کرتے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کیا۔ اللہ نے جو ان کو ہدایت دی اس کو انہوں نے تسلیم کر لیا، اس کو قبول کر لیا، اور اچھی بات کی طرف انہوں نے سبقت حاصل کی۔ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اولی الالباب ہیں، اللہ کے نزدیک یہی لوگ ہیں صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں اہل خرد کہلانے کے لائق ہیں، عاقل کہلانے کے لائق ہیں، عقل مند کہلانے والے ہیں، اہل علم میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ پس قرآن ہمیں یہ اصول دے رہا ہے کہ انسان جب بھی مختلف ہر جگہ پر، ہر قریے میں، محلے میں، شہر میں، جب بھی کوئی موضوع مورد بحث ہوتا ہے لوگوں کے، تو مختلف آراء ہوتی ہیں، لوگوں کے جیسے ذہن ہوتے ہیں، لوگوں کی جیسی نالج ہوتی ہے، لوگوں کی جیسی معلومات ہوتی ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے ذہنی سطح کے لحاظ سے رائے دیتا ہے، مختلف باتیں کرتا ہے، مختلف توجیحات پیش کرتا ہے۔ اب اگر ایک انسان جو ان میں سے حق بات کو تلاش کرنا چاہتا ہے کہ ان میں سے کون سی صحیح بات ہے، کون سی غلط بات ہے، تو قرآن اصول یہ بتا رہا ہے کہ ان سب باتوں کو سن کے جو تمہیں اس میں سے سب سے اچھی بات لگے، جو سب سے احسن بات لگے، انسان مسلمان کو، مومن کو اس اچھی بات کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ اس کے لیے ایمان کی علامت ہے، اس کے اسلام کی علامت ہے، اور یہ اس کے عقل مند اور ہدایت یافتہ ہونے کی علامت کہلائے گی۔ بس اس قرآن کی اس اصول کی روشنی میں آج کل جو پوری دنیا میں حالات چل رہے ہیں، اختلافات کے حوالے سے، انتشارات کے حوالے سے، فسادات کے حوالے سے، پوری دنیا اس وقت فساد میں مبتلا ہے۔ کہیں بیماریوں کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے، کہیں دوسرے عناوین کی وجہ سے مختلف مسائل کا شکار ہے، اور کہیں پر آپس کے ذاتی اختلافات، لڑائی جھگڑے، فتنہ اور فساد، اور میں سچ ہوں باقی غلط ہیں، میں حق کے اوپر ہوں باقی باطل کے اوپر ہیں۔ کہیں ان چیزوں کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑے، فتنہ اور فساد کا بازار ہر جگہ گرم ہے۔ تو اگر ہم قرآن کے اس اصول کو مد نظر رکھیں، قرآن جو کہہ رہا ہے کہ سب باتیں سن کے جو اچھی بات ہو اس کو انسان قبول کرے، تو وہ انسان ہدایت یافتہ ہے، وہ انسان عقل مند کہلانے کے لائق ہے، وہ اہل علم اور اہل خرد کہلانے کے لائق ہے۔ تو اب ایسے مورد میں جو مسلمان جو ہیں، خصوصاً صاحبان ایمان جو ہیں، ان کی دو اہم ترین ذمہ داریاں ہیں ان کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ انہوں نے ہم تمام دنیا کے انسانوں کی رہنمائی بھی کرنی ہے، جو قرآن میں ایک ضابطہ اصول جو ہمیں دیا اللہ تعالیٰ نے، کہ کہہ دو ان لوگوں سے کہ جو اہل کتاب ہے، کل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ اہل کتاب، اب اہل کتاب ظاہر مسلمان تو نہیں ہیں، یا یہود ہیں یا نصارہ ہیں یا کوئی دوسرے ہیں، تو قرآن ان کو بھی دعوت دے رہا ہے کہ اگر کہیں مل جل کے رہنا ہے، کہیں اتحاد کے ساتھ رہنا ہے، کہیں اتفاق کے ساتھ رہنا ہے، کہیں پیار محبت سے رہنا ہے، تو اصول یہ کہ جو مشترکہ باتیں ہیں تمہاری آپس میں، ان میں اتفاق کر لو، ان میں اتحاد کر لو، ان کے اوپر مجتمع ہو جاؤ، اور جو اختلافات والی چیزیں ان کو ترک کر دو، ان سے روگردانی کر لو، ان سے اجتناب کر لو۔ تو اس طرح سے آپ غیر مسلموں کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ، دنیا کے دوسرے انسانوں کے ساتھ جو آپ کے ہم مسلک نہیں ہیں، جو آپ کے ہم مذہب نہیں ہیں، لیکن ان جہاد کے اوپر مشترک ہیں کہ اللہ کو بہرحال مانتے ہیں، خدا کی اس کے توحید ان کی فطرت میں، ان کی نیچر میں، ان کی خمیر میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، تو خدا کو ماننا، طاغوت سے اجتناب کرنا، خدا کے علاوہ کسی کو دوسرا خدا نہ سمجھنا، اس چیز کے اوپر اتفاق ہے۔ تو اس چیز کے اوپر آؤ ہم متحد ہو جائیں،
اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کو بڑا نہ مانیں، خدا کے علاوہ کسی کے ہم معبود نہ سمجھیں، یہ اصول دے دیا قرآن نے کہ اس چیز کے اوپر اجتناب کرو۔ ہم مسلمانوں کو ان کو بھی اس طرف رہنمائی کرنی ہے، ہدایت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپس میں جو تمام مسلمان ہیں ان کو بھی آپس میں ایسی چیزوں کے اوپر مجتمع ہونا ہے، جمع ہونا ہے کہ جو تمام مسلمانوں کے درمیان میں مشترکات، اور وہ تقریباً سب چیزیں مشترک ہیں۔ خدا کو سب مانتے ہیں، نبی کو سب مانتے ہیں، آخرت کو سب مانتے ہیں، نماز سب پڑھنے کے قائل ہیں، روزہ سب رکھنے کے قائل ہیں، حج سب کرنے کے قائل ہیں۔ تو جب ہماری تو اکثر چیزیں ساری مشترک ہیں، اصول جو ہمارے مشترک ہیں، جو واجبات ہیں وہ ہمارے مشترک، باقی چھوٹے موٹے اختلافات، کوئی ہاتھ یہاں باندھتا ہے، کوئی یہاں باندھتا ہے، کوئی نیچے کھلے رکھتا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو ہم اس کے اوپر متفق نہ ہو سکیں۔ تو اب انسانوں میں بھی ظاہر ہے یہ کیٹیگری موجود ہے، کچھ اعلیٰ ظرف انسان ہیں، کچھ کم فطرت اور کم ظرف انسان ہیں۔ کم ظرف انسانوں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ برائیوں کی طرف لپکتے ہیں، وہ ہمیشہ فتنے اور فساد کی طرف جاتے ہیں، وہ ہمیشہ لڑائی جھگڑے کی باتوں کی طرف تیزی دکھاتے ہیں۔ ہم لوگ جب ایران میں تھے آج سے تقریباً 28-30 سال پہلے، جب امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہوا، تہران میں ان کی نماز جنازہ ہوئی، اور ہم قم سے تہران تک پورے قم کے علماء جو تھے پیدل پہنچے تھے تہران ان کے نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے۔ تہران جو کہ ایک بزرگ ترین شہر ہے، کراچی کی طرف بہت بڑا شہر ہے، اس شہر میں جس گلی میں ہم دیکھیں ہر طرف مجمع ہی مجمع، سر ہی سر نظر آ رہے تھے، سیاہ لباس میں لوگ ملبوس تھے۔ تو ایسے میں کہ جب ہر طرف انسان ہی انسان ہے اور امام خمینی کا سوگ منا رہے ہیں، ایسے میں BBC کا ایک نمائندہ ایک کونے میں کھڑا ہو کر کچھ ایک دو منافقین کو لے کے ان کا انٹرویو لے رہا ہے اور امام خمینی کے خلاف ان سے باتیں کر رہا ہے، ان کی باتیں نوٹ کر رہا ہے۔ تو آیت اللہ رفسنجانی نے اس وقت ان کو یہ جواب دیا کہ بھائی تمہیں اس کروڑوں کے مجمع میں ایک یہی 2 افراد منافق ہی نظر آئے تھے جو آپ کے مطلب کے ہیں، تمہیں وہ کروڑوں کا مجمع نظر نہیں آ رہا کہ جو امام خمینی کا سوگ منانے آیا ہے، ان کو تعزیت پیش کرنے آیا ہے، ان کی تسلیت کہنے کے لیے آیا ہے۔ تو وجہ کیا تھی؟ جن کے فطرت میں نفاق ہوتا ہے، منافقت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ انہی چیزوں کی طرف لپکتے ہیں، ان کو اکثریت نظر نہیں آتی، اس وقت ان کو اتحاد کی فضا نظر نہیں آتی۔ تو آج اسی طرح اہل اسلام کے اندر بھی یہ بدقسمتی سے ایسے افراد موجود ہیں کہ جو مسلمانوں میں ان افراد کو جو ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں، یا 2 ہی صورتیں، یا استعماری ایجنٹ ہیں، وہ چاہے وہ شیعوں کے اندر ہو چاہے غیر شیعوں کے اندر ہو، سب کے اندر موجود ہیں، جن کا ہدف ہی یہی ہے کہ مسلمانوں میں تفرقہ ایجاد کرنا، افتراق ایجاد کرنا، لڑائی جھگڑے کی فضا کو قائم کرنا، اتحاد کی فضا کو سبوتار کرنا۔ ان کا ہدف، ان کا مشن، ان کا مقصد ہی یہ اسی چیز کے اوپر وہ گامزن، اسی چیز کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں۔ تو لیکن یہ کون ہیں؟ یہ ایجنٹ ہیں، یا پھر اتنے سادے ہیں، اتنے جاہل ہیں، اتنے لا علم ہیں کہ یہ آسانی سے ان کا توأمہ بن جاتے ہیں، ان شرارتی افراد کا، ان ایجنٹ افراد کا، ان سامراجی طاغوتی اہداف رکھنے والے افراد کے ایجنٹ بن کے مسلمانوں کے اندر تفرقہ اور انتشار ایجاد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہر گروہ کے اندر، چاہے شیعہ ہوں، سنی ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، ہر جگہ جہاں اچھے افراد موجود ہیں، ہر جگہ وہ چاہے وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل سنت ہوں، اہل حدیث ہوں، تو شیعوں میں ہوں، یقیناً کچھ افراد ہر جگہ سے موجود ہیں جو اتحاد کو فروغ دینا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ ایک ید واحدہ بن کر دنیا کے اندر نمودار ہو، اپنا لوہا منوائے، اپنی حیثیت کو پہچانوائے، قرآن کی بالادستی کو قائم کرے، اسلام کے تعلیمات کو رائج کرے۔ اور ان کے مقابلے میں کچھ مختصر سے شرارتی فتنہ پرور افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس پوری اتحاد کی فضا کو ٹھکرا کر اس سامراجی اور طاغوتی مشن کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کی فضا کو عام کرتے ہیں، ایسی باتیں جو تفرقے کا باعث بنتی ہیں، جو انتشار کا باعث بنتی ہیں، جس کو کوئی بھی مسلمان قبول نہیں کرتا، اس کو وہ معاشرے میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں پر قرآن کے اس اصول کو جو ہم نے شروع میں بیان کیا کہ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو کہ جو مختلف باتیں سن کر جو اچھی بات ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کو وہ قبول کرتے ہیں۔ خوب، آپ اگر نیوٹرل ہو کر دیکھیں، ایمانداری کی نظر سے دیکھیں، میرا تمام مسلمان بھائیوں سے یہ سوال ہے کہ توحید کی جو تشریح آپ کو مکتب تشیع میں ملے گی، ایسی اس کا اعتراف اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے ٹی وی کے اوپر، نیٹ کے اوپر ان کے کلپ موجود ہیں، برملا انہوں نے اقرار کیا کہ
توحید کی ایسی تعریف کہیں پر نہیں ملتی. تو آپ کو اتنے بڑی دنیا کے اندر آپ کو کیا ایران نظر نہیں آ رہا کہ جو پوری دنیا کو اتحاد کا وحدت کا درس دے رہا ہے؟ کیا فلسطین کیا وہ شیعہ ملک ہے؟ فلسطین کی مدد کس طرح کھل کے ایران کر رہا ہے. وینزویلا میں آج 5 جہاز تیل لے کر پہنچے انسانی ہمدردی کی بنا پر. تمام طاقتی طاقتوں کو ٹھکرا کر امریکہ کو پسے پوش ڈال کر پاؤں کی خاک بنا کر اس کو خدا کی دین کی خاطر بتایا کہ ہم خدا پرست ہیں, ہم توحید پرست ہیں, ہم صرف خدا کا خوف رکھتے ہیں, اس کے علاوہ ہمارے دلوں میں کسی کا خوف نہیں ہے. ہم اس کی مدد کریں گے, وہ مظلوم ہے, اس کے اوپر اقتصادی پابندیاں, ہمارے اوپر بھی اقتصادی پابندیاں, لیکن مظلوم کی حمایت کرے گا, نصرت کرے گا اس کی. اور انہوں نے کر کے دکھایا. عراق کے اندر, شام کے اندر داعش جو بربریت مچا رہی تھی, جو مسلمانوں کو نہ شیعہ دیکھ رہی تھی, نہ سنی دیکھ رہی تھی, نہ عیسائی دیکھ رہی تھی, نہ کوئی اور دیکھ رہی تھی, وہ اس کا کام ہی صرف دہشت پھیلانا تھا, اس کا کام ہی قتل و غارت گیری کرنا تھا. خوب ایسے افراد کو قاسم سلیمانی نے اور دوسرے اس طرح کے مجاہدین نے ان کی کمر کو توڑا, ان کے تمام لشکر کو تہوبالا کیا. تو آپ کو ایسے افراد, اور وہ افراد ہیں کہ جو پوری دنیا میں اسلام کا پرچار کر رہے ہیں, اتحاد اور وحدت کی بات کر رہے ہیں, مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ کو یہ افراد نظر نہیں آتے, اور وہ چند ممبر فروش جو ایجنٹ ہیں یا انتہائی حد سے زیادہ سادے, بیوقوف ہیں, جاہل ہیں اور احمق ہیں, وہ توحید کا غلط پرچار کرتے ہیں, امامت کا غلط پرچار کرتے ہیں, مسلمانوں کے اندر تشیع کا غلط چہرہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو کہ نہ خود شیعہ ہیں, غالی ہیں, نصیری ہیں, ان کا کوئی مکتب نہیں ہے ان کا. اس لیے کہ اگر کوئی تشیع ہوتا تو اس کے پاس نہج البلاغہ ہوگی, اس کے پاس قرآن ہوگا, صحیفہ سجادیہ ہوگی, صحیفہ کاملہ ہوگی, اہل بیت کی تعلیمات ہوں گی اس کے پاس. اما ان کے پاس کبھی بھی آپ نہیں سنیں گے کبھی انہوں نے نہج البلاغہ کے اوپر بات کی ہو, کبھی قرآن کی حقیقی معنوں میں تشریح بیان کی ہو. ان کا مقصد مشن صرف استعماری اہداف کو پورا کرنا ہے. تو ایسے میں تمام مسلمان کے جو اہل علم افراد ہیں, اہل خرد افراد ہیں, ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے افراد کو اپنی ٹھوکروں میں رکھیں, اور جو معاشرے کے اندر مثبت کام انجام دے رہے ہیں, اتحاد کی فضا کو قائم کر رہے ہیں, پیار اور محبت کو معاشرے میں رائج کرنا چاہ رہے ہیں, ایک ایسی ہستی جو پوری تمام مسلمانوں کے اندر متفق ہے. پیغمبر علیہ السلام کے بعد ائمہ معصومین میں وہ امام مہدی علیہ السلام کی ذات ہے. تمام مسلمان انتظار کر رہے ہیں امام مہدی کا. خوب, تو جو امام مہدی کے منتظر ہیں ان کو چاہیے کہ جو افراد ان کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کر رہے ہیں, آمادگی کر رہے ہیں, لوگوں کو تیار کر رہے ہیں, باطل سے ٹکرانے کے لیے, طاغوت سے ٹکرانے کے لیے, استعمار سے ٹکرانے کے لیے, ان کے دست و بازو بنیں, ان کا ساتھ دیں, اصل اسلام کو تقویت کرنے والوں کے ساتھ ملیں, ان کے دست و بازو بن کے ایک ید واحدہ بنیں, تاکہ اس سے باطل کی کمر ٹوٹے, تاکہ اس استعماری ایجنٹوں کا حوصلہ شکنی ہو اور وہ اپنی موت آپ مر جائیں. اسی طرح ان کے اندر جو دوسرے مسلمانوں کے اندر جو تکفیر کے فتوے لگاتے ہیں, تو تشیع والوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ جو ان میں اچھے افراد ہیں جو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں, جو وحدت کی فضا کو پرچار کرنا چاہتے ہیں, اتحاد کی فضا کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, ان کی باتوں کو دیکھیں. ان تکفیریوں کو گندگی کی نالی پہ پھینک دیں, ان کو ایک کچرے کے ڈھیر پہ ڈال دیں. آپ جو اچھا کام کر رہے ہیں, جو بھی ہو, چاہے دیوبندی ہو, چاہے بریلوی ہو, چاہے اہل حدیث ہو, چاہے اہل سنت ہو, سنی ہو, شیعہ ہو, کوئی بھی ہو, جو بھی اچھا کام کرے قرآن کے اس اصول کے مطابق فیتبعون احسنہ, کہ جو اچھی بات کو اپناتا ہے, ایسے افراد کو خدا کہتا ہے کہ ان کو اللہ نے ہدایت دی ہے, ہدایت یافتہ ہیں, اور ایسے ہی افراد اللہ کے نزدیک عقل مند ہیں, اہل خرد ہیں, علم ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس حقیقت کو سمجھنے کی, اس اصول کو سمجھنے کی, آپس میں اتحاد و وحدت کو فروغ دینے کی, تفرقے اور انتشار سے محفوظ رہنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اللہ